مزمل و مدثر و یاسین قرآن تنافا ورفعنا لک ذکرک دشمن کو دعا دینا گلے سے بھی لگانا ہے تیری یہ پہچان ورفعنا لک ذکرک۔ محترم حضرات، ہمارے اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام لکھیم پور کی شان حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہ العالی بھی اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہے۔ محترم مولانا اشرف العلوم اور جناب حافظ ہارون صاحب دامت برکاتہ العالی بھی تشریف فرما ہے اسٹیج کے اوپر، اور تمام علماء کرام ہمارے تشریف فرما ہے۔ آئیے لکھیم پور سے تشریف لائے حضرت مولانا اخلاق صاحب دامت برکاتہ العالی جنرل سیکریٹری ضلع لکھیم پور کھیری، آپ حضرات سامنے۔ پہلی بات، میرا نام محمد اخلاق ہے۔ قاری صاحب ہمارے معاون بھی ہیں، نائب سیکریٹری بھی ہیں، ابھی معاون ان کو بنایا ہے، لیٹر جاری نہیں ہوا ہے، تو اس لیے قاری صاحب نام محمد اخلاق۔ جی جی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفضل الكرام۔ قرائے اعظام اور بے حد قیمتی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات، بہت کیا ابھی جس کے لیے خاص کر دور دراز کا سفر کر کے آپ آئے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھوں۔ دنیا کے اندر انسان ہر گناہ پہ جری کب ہوتا ہے؟ اس کی جرات رسم و رواج کی ہو یا اپنی پرانی روایات کی ہو یا دیگر خرافات کی ہو، ان تمام گناہوں کو کرنے کی جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو مجمع چل رہا ہے بہتر ہے کہ بیٹھ جائے یا جا رہا تو چلے جائے۔ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو بات کچھ سننا چاہتے ہیں، وہ آنے جانے والے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بنیاد کیا ہے کہ جس نے اس معاشرے کے اندر، جس کا نام ملت اسلامی ہے، ایسی ملت کے اندر زندہ رہنے والا شخص شادیوں کے اندر خرافات کرے، اپنے آپ کو میلوں میں لے جائے، اپنے آپ کو بہت ساری دنیوی رسم و رواج میں گھیرے، ان
تمام خرافات کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ مسلمان شادیوں کے وقت بھی سوچتا کہ میرا خدا، میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا تو اس وقت یہ جب گناہ کرنے کے لیے تیار ہے یہ انسان رک جاتا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں میں تو اور بھی اس سے بڑھ کر عرض کرتا ہوں، آگے کہتا ہوں، یہ ساری جو آج ہمارے ملک کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر جو حفاظتی دستے دکھتے ہیں، ہر چوراہوں پہ، ہر گلیوں پہ آپ دیکھیے تھوڑے تھوڑے فاصلوں کے اوپر باقاعدہ چوکیوں کے انتظامات ہیں، اور ان چوکیوں کا ایک سینٹر ہے کوتوالی سینٹر، کوتوالی سے اوپر اٹھ کر جو اوپر ضلع پہ ہے وہ کپتان ہے۔ اس طریقے سے باقاعدہ سرکل لگی ہوئی ہے، پرشاسن باقاعدہ ہر وقت حساس رہتا ہے۔ اس کے بعد روڈوں کے اوپر بھی گاڑیاں سرکار نے دے رکھی ہے، اگر اتفاقیہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، اگر کوئی مصیبت ہوتی ہے تو آپ اس پہ کال کریں۔ ان تمام انتظامات کے ہوتے ہوئے یہ ساری سہولیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود رات کو چلنے والا شخص ہر وقت اس خطرے میں رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہمارا یہ جیب کاٹ لے، ہمیں کوئی لوٹ لے، ہر وقت خطرہ دامن گیر رہتا ہے۔ بتاؤ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ ان تمام خطرات سے بچنے کے لیے اللہ کی قسم اگر اللہ کا ڈر ہو تو رات کی تنہائی ہو یا یہ لوگوں کی بھیڑ ہو، کبھی بھی اس کا دل اس طرف نہیں جائے گا کہ یہ فلاں صاحب کے لاؤ جیب کاٹ لے، فلاں صاحب کے جیب جو ہے پیسے ہڑپ کر لے، کبھی جائے گا نہیں اس طرف۔ میرا رب تو اس وقت ہی مجھے دیکھ رہا، رات ہو یا دن ہو کوئی فرق نہیں ہے، رات اور دن کا، اندھیارے اور اجالے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کا اگر ڈر ہے تو ہر برائی سے بچنا بہت آسان۔ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ سے ہم ڈریں گے۔ اللہ نے جیسا حق بتایا ہے جیسے اللہ سے ڈرنے کا، انشاءاللہ ہم اس کا پورا حق ادا کریں گے ڈرنے۔ خشیت الہی جب دل کے اندر ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیے میرے آقا نے اس وقت تو 360 بت تھے مکے کے اندر، 360 بت۔ ان بتوں کی صفائی کے بعد، ان بتوں کے صاف ہونے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر بھی، لا الہ الا اللہ کی بات ہے، مکے کے اندر بھی جو ایک مجلس اپنے چند صحابہ کے ساتھ تھی، داریار کی چھوٹی سی جگہ ہے، چند صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ کرام کے اندر جو میرے آقا نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا اللہ سے ڈرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو جاتا ہے، کسی بھی گناہ کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ کیسی گناہ کرے؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ سے ڈریں گے، ہم تقوی اختیار کریں گے۔ میں تقوی اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جب تقوی آ جائے گا آپ بنیادی یہ چیز معاشرے کی اصلاح پہ عمل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے تمہیں بچا لے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا یقین اس پہ نہیں جاتا ہے کہ ہم صرف یہ عمل کر لیں ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، تو آپ دیکھیے ان صحابہ کرام کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ابتدائی دور میں آپ کیسے تھے، مدینے
مدینے کے اندر جب آپ تجارت کرنے لگے رب کے خوف کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ، رب نے مال کے اندر کتنی برکت دی۔ آپ مالدار بننا چاہتے ہو، آپ تجارت کریے، فاستبقوا الخیرات، جتنا چاہو آگے بڑھ جاؤ، لیکن شریعت کی حدوں کو پار نہ کرو۔ آپ شریعت کی حدوں کے اندر رہ کر اسلامی معاملہ جیسے قائم کرنا چاہیے اس طریقے سے قائم کر کے آپ تجارت کریے، مالدار ہو جائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کیسے دے گا، کہاں سے روزی دے گا، مال میں کتنی برکت دے گا، اللہ دے گا۔ یہ ہماری آپ کی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو اس وقت اگر فلم حدیث سمجھنا چاہیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس ملک کا بھی ہمارے رہنما، رہبر، قائد اس وقت جو موجود ہے وہ بھی اپنی ماضی کی باتیں کبھی یاد دلاتا ہے تو صاف یہ کہتا ہے میری پچھلی زندگی یہ تھی کہ میں ایک چائے بیچنے والا تھا۔ میں نہیں کہتا ہوں، مانیہ وزیر اعظم کا ہی خود بیان ہے، انہی کا ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھا تو یہاں تک بہرحال سفر کر گئے، تو اپنے یقین کے ساتھ اسبابوں پہ یقین کرنا کہ نہیں، ہمارا یقین ہے اسباب ہی سے ہمیں ترقی ملے گی، اگر بغیر اسباب کی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہماری اور آپ کی سوچ، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی بھول۔ کب اللہ ترقی دے دے، کب تنزلی ہو جائے، کچھ پتا نہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، خشیت الہی اگر ہمارے دل کے اندر ہو، وہ ہمارے محلات میں رہنے والا کوئی بھائی ہو یا جھونپڑیوں کے اندر رہنے والا یا دیہات کا ہو، شہر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ رب کے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو ہمارا رب اس سے راضی ہے، تمام گناہوں اور برائیوں سے اس کو بچائے۔ اسی کے ساتھ میں نے ایک حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں کی حفاظت کرو تو اللہ تبارک و تعالی 4 انعام دے گا۔ کتنے انعام دے گا؟ 4 انعام دے گا۔ معاشرے کی اسلام پہ بہترین بات مولانا حنظلہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھی۔ بات کڑوی لگتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں، دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کی ایسی زندگی، صبح شام کیسی زندگی ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن سچ یہی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھا جائے، آپ چاہتے ہو ہمیں عزت دی جائے، آپ چاہتے ہو ہمیں وہی سربلندی کے مقام حاصل ہو، تو آپ کو اسی طرف لوٹنا ہوگا، آپ کو اسی طرف آنا ہوگا جس طرف صحابہ کرام چل کر، جس طرف تابعین تبع تابعین اولیاء کرام نے چل کر عزت لی تھی، آپ کو بھی اسی راستے سے عزت ملے گی۔ بس یقین کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر میری سنتوں کی حفاظت کرو گے اللہ 4 انعام دے گا۔ کتنے انعام؟ 4 انعام۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ والے تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ والے محبت کرنے لگیں گے۔ اب اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں، حدیثوں کے اندر آتا ہے جب کوئی اللہ والا نفل اور فرائض کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی خود یوں بیان کر رہے ہیں کہ میں اتنا قریب اس کے ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں، جس زبان سے وہ بولتا ہے میں وہ زبان بن جاتا ہوں، جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں، جس پیر سے وہ چلتا ہے میں وہ پیر بن جاتا ہوں، اور جب وہ دعائیں کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ میرے رب نے کہا۔ جب کوئی اللہ والا مجھ سے بات کرتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے، جب میرا ہو جاتا ہے تو میں آخر میں یہ بھی اعلان کرتا اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس سے دشمنی رکھے، اگر کوئی اس سے بغض رکھتا ہے تو گویا کہ وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں اگر ایسے لوگ
جن کی دعاؤں پہ تقدیریں بدل جاتی ہو، اگر ایسے لوگ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے سے محبت کرنے لگے، بتاؤ بڑا انعام ہے یا نہیں؟ ایک بڑا انعام ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کی حفاظت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی دل کے اندر تمہاری محبت ڈال دے، جس کو پانے کے لیے ہمارے اور آپ کے بیچ میں اب تو یہ ماحول ہی نہیں ہے، اب تو بولنا مشکل ہو گیا ہے۔ یاد رکھو اس وقت سب سے بڑا ہمارا مہلک جو ہے سامان ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہمارے پاس ہمارے جیب میں رکھا ہوا موبائل۔ کبھی اللہ کے ولیوں کے قریب ہونے کے لیے، کبھی اللہ والوں کے قریب جا کر تو دیکھو ان کے قریب لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ان کے قریب ہونے کے لیے اللہ کے لیے بندے اپنے آپ کو اللہ والوں کے دربار میں ڈال دیتے تھے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، کئی سالوں تک ڈال دیتے تھے، در پہ پڑے رہتے تھے۔ ہمارے جو ہے مخیر ہے، خیر خواہ ہے، ہماری اصلاح کرنے والے ہمارے بڑے ہیں، اللہ والے ہیں۔ جب تک کی اصلاح نہیں ہو جاتی ان کا دم نہیں چھوڑتے تھے، سالوں ہو جاتے تھے، تب جا کے کہیں اللہ والوں کی محبت انہیں ملتی تھی۔ اور آج تو موقع ہی نہیں ہے۔ شام ہوتے ہی ہماری اولاد بستر پہ جاتی ہے، بستر پہ جانے کے بعد اولاد کیا کرتی ہے؟ باپ کو کوئی خبر نہیں ہے، ماں کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک باپ اگر بیٹی کو منع کرے، بیٹا پلٹ کے جواب دیتا ہے، ہم موبائل چلانا نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ برائی کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ چلانا نہیں چھوڑیں گے، ہم سے سب ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی مثال بھی میں نے ابھی ماضی قریب 2-3 دن پہلے دی تھی۔ ایک واقعہ آتا ہے پبجی چلانے والے کا، اللہ نے باپ اور بیٹے اور ماں کے درمیان میں آپس میں کتنی محبت کی ہے۔ میرے رب نے ماں کی مثال بیٹے کے تعلق سے بیان کیا۔ مثال جب دینا ہوا، اپنی محبت دنیا کے اندر جب سمجھانی ہوئی، دنیا کے اندر جب بتانی ہوئی، میرے رب نے ماں اور بیٹے کا ذکر کیا۔ اس سے کئی گنا میں محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہو بیٹے اور ماں کے درمیان میں کیا محبت اور کیسے محبت ہوتی ہوگی۔ ماں تڑپ جاتی ہے اگر بیٹے کو کچھ ہو جائے، اگر کسی گناہ پہ ماں اپنے بیٹے کو جھٹک دے، اپنے بیٹے سے خفا ہو جائے، غصہ ہو جائے اور غصے میں اپنے بیٹے پہ دروازے کو بند کر لے، نہ کھولے، لیکن اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کاش میرا بیٹا کوئی معقول عذر لے کر فوراً چلا آئے اور میں دروازے کھول دوں، استقبال کروں۔ بتاؤ میرے دوستو، ہماری اور آپ کی ماؤں کا کیا یہ حال نہیں ہے؟ ہر ایک ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا کوئی عذر لے کر آئے اور میں دروازہ کھول دوں۔ اللہ اللہ، رات کو دیکھو ماں اٹھ کر جو ہے جاتی ہے، میرا بیٹا کہیں سردی کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائے، کہیں گیلے بستر پہ سونے کی وجہ سے نمونیا نہ بن جائے۔ ماں راتوں رات جاگتی ہے، بیٹے کو اپنی محبت دیتی ہے، اپنی شفقت دیتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے۔ ایک ماں اتنی تمام قربانیوں کے بعد اپنے بیٹے کی پرورش کر کے بڑا کرتی ہے، اور جب بیٹا بڑا ہوتا ہے پبجی کھیلنے کے لیے اسی ماں کا قتل کر دیتا ہے۔ انہی موبائلوں کے گناہوں کی وجہ سے ہائے کل قیامت کے دن جب رب تم سے سوال کرے گا، بتاؤ ماں کے تعلق سے بتاؤ، ماں نے والہاں تم سے محبت کی، ایسی محبت کی کہ کئی 2-3 سالوں تک تمہیں اپنے سینے سے لگائے رکھا اور خوش بستر پہ تمہیں سلایا، خود گیلے پہ سو گئی، اور جب تم بڑا ہوا ہوش میں آیا، واٹس ایپ چلانے کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے، پبجی کی وجہ سے، ان گیموں کی وجہ سے تو نے ماں کا قتل کر دیا۔ شرم نہیں آئی تجھے؟ بتا تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ بڑے گناہ اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا جہاد ہے وہ موبائل سے۔ یہ موبائل جہاں اچھائیاں موجود ہیں وہاں 99 برائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔
ایک اچھائی کال کرنے کی ہے. ایک اچھائی آپ پہلے کرتے تھے کہ بھائی وہاں جو ہے فیکس نکلوا لیں گے, یہاں موبائل کے ذریعے سے آپ ٹرانزیکشن کرتے ہو, آپ جو ہے دان پردان کرتے ہو پیسوں کا اور دیگر کاغذات کا. لیکن ان تمام سہولتوں کو سامنے رکھ کر کو سامنے رکھو, برائیوں کے سامنے یہ اچھائیاں کوئی معنی نہیں, کوئی معنی نہیں رکھتی. آج میرے عزیزوں, خاص کر نوجوانوں امت کے, عہد کرو کہ انشاءاللہ موبائل کی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں گے. ہم جانتے ہیں رات کی تنہائی میں جب تم بستر پر پہنچتے ہو تمہاری سوچ یہ ہوتی ہے, تمہارا خیال یہ ہوتا ہے باپ اپنے بستر پہ سو گیا ہے, ماں اپنے کمرے میں سو گئی ہے, بہن اپنے کمرے میں سو گئی ہے, اب رات کی تنہائی ہے, میں اور میرا بستر ہے, میرا لحاف ہے اور میرا موبائل ہے, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. وہ نادان, تجھے وہ رب دیکھ رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, جس نے تجھے بنایا ہے, جس نے تیرے باپ کو بھی بنایا ہے. جو دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا لم یکن شیئا مذکورا, تیرا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا, قابل تذکرہ نہیں تھا, لیکن رب نے تجھے ماں باپ کی دیے, رب نے خاندان دیا, رب نے دنیا میں آنے کا بہترین ذریعہ دیا ماں باپ کو, اور پھر وہ ماں باپ آپ تیرے لیے وبال بنے ہوئے ہیں. رات کی تنہائی میں سونے والے او نادان جو یہ سوچ رہا ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تیری بڑی غلطی ہے. اب من خلقہ وہو اللطیف الخبیر, وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ جانتا کیا اسے خبر نہیں؟ اسے سب کچھ خبر ہے. رات کی تنہائی میں آپ بستر میں جو واٹس ایپ چلا کے ایسی براہ تصویروں کا آپ مطالعہ کرتے ہو میرے دوستو, شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے. نوجوانوں باز آ جاؤ, تمہاری انگلیاں میرے رسول نے فرمایا تھا رب کی پڑھائی میں بیان کرو. ابھی اس کا مومنٹ کیسے ہوتا ہے دیکھو, اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ مومنٹ کرنا چھوڑ دے, سچ میں آپ ہزار علاج کر لو, آپ لاکھوں دیپا کا میلہ لگا لو, لیکن اگر میرا رب نہ چاہے تو یہ انگلی یوں ہی کھڑی رہے گی. ہمارے رب نے اس لیے بنایا کہ تم رب کی تسبیح بیان کرو, سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, اللہ اکبر کہو. اللہ باقی تو سب سے بڑا ہے, تو سب سے بڑا ہے. یہ گناہ چھوڑ دو, توبہ کر لو کہ یہ گناہ نہیں کریں گے. یہ گناہوں کے لیے میرے رب نے انگلیاں نہیں بنائی, ان گناہوں کے لیے میرے رب نے آنکھیں نہیں بنائی, ان گناہوں کے لیے میرے رب نے یہ پیر نہیں بنائے, یہ پورا جسم نہیں بنایا. میرے رب نے اس لیے بنایا ہے کہ تم رب کی بڑائی ہے. رب کو پہچانو اور پہچانو ہمارا رب تو تمہیں چیلنج بھی کرتا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, بتاؤ اگر ہم پانی جیسی چیز جو بڑی عام ہے, بالکل ہمارے نزدیک کوئی قیمت ہی نہیں ہے, یہاں تک کہ جب باڑھ آ جائے تو ہمارے لیے ہلاکت کا وہ ذریعہ بن جاتی ہے, جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں پانی کی کوئی قیمت نہیں. لیکن تمہارا ہمارا سب کا رب یہ کہتا ہے بتاؤ اگر ہم پانی جیسی بہترین نعمت کو تم پہ روک دیں, کون ہے جو تمہیں نیچے سے اوپر لا کے دے گا؟ کون قدرت کا رکھتی ہے, کون قدرت کے اندر, جیسے کہ آج ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ سائنسی مراکز پہ جا کے ہماری نگاہیں ٹکتی ہے کہ یہ مغربی ملک والے ہمیں ایسی مشینریز دے دیں گے جن کے ذریعے سے نیچے سے اوپر پانی لے آئیں گے. آپ جاؤ, چیلنج کرتا ہو, لاؤ لمکارو ان دنیا کی طاقتوں کو اور کہو اے مغربوں میں رہنے والے ترقی یافتہ ملک کے لوگوں, ان تمام ملکوں کو پکارو, ہمارے یہاں واٹر لیول نیچے چلا گیا ہے, ہمارے یہاں سوکھا پڑا ہے, لاؤ کوئی ایسی مشینیں لاؤ, رب ذوالجلال کی قسم یہ تمام ملک جمع ہو جائے, یہاں تک کہ اور دیگر مخلوقیں بھی جمع ہو جائے. اگر ہمارا رب نہیں چاہے گا ایک قطرہ بھی نہیں لا سکتے ہو, ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں لا سکتے ہو. یہ تمام طاقتیں جمع ہو جائے, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے, اور اگر ہمارا رب نیچے اتار دے کوئی طاقت اوپر لانے والی نہیں. اور بھی فرمایا انم سکر اس کو حب اللجوع فی عطوب منفور, بتاؤ اگر ہم کھانے کو روک دیں, اور ہوتا ہے ایسا ڈاکٹر کے ذریعے سے ہم پہ کھانا رک جاتا ہے,
ہے. ڈاکٹر کہتا آپ چینی استعمال نہیں کر سکتے ہو, اب چینی تم پہ بند ہے, آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں, آپ کے شوگر میں اضافہ ہوگا, آپ میٹھا نہیں کھا سکتے ہو, ہزار تمہارے دل کی تمنائیں امنگیں پیدا ہو رہی ہو, لیکن آپ رسگلہ نہیں کھا سکتے, نہیں کھا سکتے. ہمارے رب نے بند کر دیا. اس لیے میرے عزیزوں سمجھانے کی بات ہے, آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, رب سے ڈرو, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور تمہارے سمجھانے کے لیے ہمارے رب نے کیا کیا مثالیں دی اور کیسے کیسے سمجھایا. کبھی ان آسمانوں کو مخاطب کیا, الذی خلق السماوات والارض, بتاؤ کس نے پیدا کیا, خلق سبع سماوات طباقا, کہیں فرمایا ہم نے ایک آسمان نہیں کئی آسمان بنائے ہیں, اس طریقے سے پیدا کیے. تو میرے عزیزوں یقین کرو ہمارا رب ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, ہمارا خدا ہے جو تمام نظام کے دنیا کو چلاتا ہے. اس رب پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں, اس رب پہ توکل کرتے ہیں, اس رب کا ڈر اپنے دل کے اندر لیتے ہیں, اس کی خشیت کے ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, اور اس سنت پہ عمل کر کے نیک لوگوں کی محبتیں اپنے دل میں بٹھائیں گے. بٹھاؤ گے انشاءاللہ. دوسرا انعام فرمایا والہیبۃ فی قلوب الفجرہ, غیروں کا روح جو آج ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیوست ہے, غیروں کا روح ہمارے اور آپ کے دلوں سے نہیں نکل رہا ہے, اور ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ چلتا ہوا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. یاد رکھو ایک تاریخ ہے جو کبھی عروج پہ جاتی ہے تو وہی تاریخ میں بتاتی ہے ہمیں زوال بھی آنا ہے, ہم زوال کی طرف بھی جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں اس کی طرف دیکھیں. اچھا آپ سب بیٹھ جائیں, امید کرتا ہوں جو پیچھے کھڑے ہیں وہ اب بیٹھ جائیں گے. ہمارے بہت ہی مکرم اور محترم اور ہمارے بڑے حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی ارریہ بہار سے تشریف ہمارے بیچ میں لے آئے ہیں. میں آپ کی موجودگی میں بس باتیں اپنی مکمل کرنا چاہوں گا. نعرہ تکبیر. لکھیم پور میں ایسے نعرہ لگایا جاتا ہے, بتاؤ لکھیم پور والوں مولانا سے کتنی محبت کرتے ہو, ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع مل کے نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی, حضرت مولانا حضرت مولانا عبدالغفار صاحب قاسمی, سرزمین سہروا, نعرہ تکبیر. بہت قیمتی اور مدلل خطاب ہو رہا ہے. آپ حضرات متانت و سنجیدگی اور وقار کے ساتھ بیٹھ کر حضرت مولانا کے خطاب کو مکمل کریں. بیٹھ جائیں بھائی, اس طرح کھڑے ہو کہ آپ لوگ خامخواہ واویلا نہ کریں, اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ جو پیچھے ہمارے بھائی کھڑے ہو بیٹھ, ورنہ ہمارے مہمان مکرم کیا سوچیں گے کیسے لوگ ہیں. بیٹھ جائیں, ورنہ مولانا بھی کھڑے ہو جائیں گے. جب کھڑے ہونے کا رواج ہے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اسے بیٹھ جائیں, جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غیروں کا جو روح ہمارے دل کے اندر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنتوں کی حفاظت کریں گے, غیروں کا روح ہمارے دل سے نکل جائے گا. کریں گے انشاءاللہ سنت, اس سنت پر عمل کریں گے. کس سنت پہ؟ تمام سنتوں پہ. اور جیسا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں بڑی مشہور چیزیں ہیں, حضرت مولانا حنظلہ صاحب نے جیسا کہ شادی کی رسم و رواج میں بتایا, اور آپ سے یوں کہا کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم اگر شادی سنت طریقے پہ کریں گے لوگ کہیں گے کتنی سونی یہ شادی ہے,
بڑی سناٹے والی شادی ہے. رب کی قسم میرے آقا فرما رہے لا تحقرن من المعروف شیئا فإن لم تجد فلکفاک بوجہ الترک. ایک ملاقات ہی کیوں نہ کرنا ہو اپنے مسلمان بھائی سے، یہ بھی حقیر نہیں ہے، کوئی بھی سنت میری حقیر نہیں. اس لیے انشاءاللہ ہم تمام سنتوں کی حفاظت کریں گے. اور آخری پھر تیسرا انعام فرمایا روزی میں وسعت ہوگی. روزی میں وسعت، روزی کے لیے ہم کہاں سے کہاں جاتے ہیں، روزی کمانے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بھول جاتے ہیں، اپنے رب کا حکم بھی بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیے آپ کے اس علاقے سے بھی، ہمارا علاقہ بارہ بنکی تو اکثر لوگ سعودی میں، اکثر لوگ دبئی اور کویت اور جانے کہاں کہاں غیر ملکوں کا سفر کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے بچوں کی اور ہماری بیویوں کی صحیح پرورش اور زندگی گزر جائے. ذریعہ معاش کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے غور کریے، اگر کوئی طریقہ آ گیا پیسہ کمانے کا، سائیڈ بزنس آ گیا، سب سے پہلے مسلمان وہاں کھڑا نظر آئے گا کہ ہم کو فائدہ ہو جائے. سائیڈ بزنس کرنے سے سب سے پہلے وہاں کھڑا نظر آئے گا کہ ہم کو فائدہ ہو جائے. کیسے فائدہ ہوگا؟ او میرے نادان، ذرا سوچ تو صحیح ہے یا نہیں؟ اپنے علماء سے قریبی پوچھ، یہ جائز طریقہ ہے یا نہیں طریقہ جائز ہے؟ یہ طریقہ میرے آقا کر رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ اگر غیر شرعی طریقے پہ تو مال کمائے گا، حرام طریقے سے کمائے گا، تیری زندگی کے اندر بھی کبھی بھی سکون نہیں ہوگا، نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی، اور جو تیرے کمائے ہوئے مال سے بچوں کی پرورش ہو رہی اس سے بھی نیک امید نہ رکھ. اس لیے میرے عزیز دوستوں یہ روزی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. روزی کے لیے بھی ایک ضلع سے دوسرے ضلع، ایک شعبے سے دوسرے شعبہ، ایک اسٹیٹ سے دوسرا اسٹیٹ، ایک ملک سے دوسرے ملک، ہم جانے کہاں کہاں بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. ہمارے نبی ہمارے آقا فرما رہے اگر میری سنتوں کی حفاظت کرو گے اللہ تبارک و تعالی روزی میں وسعت دے گا. آخری مثال، چوتھی بات میرے آقا نے فرمایا دین پہ استقامت، جو اس وقت سب سے بڑی چیز ہے. آج غیروں کے ان مناظر جو ہمارے سامنے، ان مناظروں نے ایسے پریشان کر رکھا ہے خاص کر ہمارے نوجوانوں کو. پرسوں کی بات ہے، میرے پاس لکھیم پور شہر کا ایک شخص آیا، پرسوں کی بات، اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ بڑا صاحب میں آپ سے کچھ سمجھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جلدی سمجھو، مجھے کہیں پروگرام میں جانا ہے. اس سمجھنے میں اس نے جانتے سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ ہمارا یہ جو مذہب ہے کیا ہمیشہ اسی طریقے سے رویہ کرتا چلا آیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیسا سوال تھا، کیسا سوال تھا، پرانی باتوں کو کہہ رہا تھا. آپ بتائیے، اور آپ سے میں آخری بات کہہ کر جا رہا ہوں، اگر تم غیروں کے مذہب سے مرعوب ہو تو ہو جاؤ، لیکن میرے عزیزوں آپ سوال کرنے سے پہلے خود سوال سمجھو اور غیروں کے بھی باتوں کو سمجھو. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں جب تک ہمارے درمیان یہ علماء ہیں، جب تک یہ مدارس، یہ حفاظ، یہ قرہ زندہ ہے، آپ اگر سمجھنا چاہو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہو. اگر آپ اپنی بدی ہوئی چیزوں پہ، اگر آپ اپنی نظر کی دیکھی ہوئی چیزوں سے اس قدر مرعوب ہیں، ایمان چھوڑنا چاہتے ہیں، تمہارا مقدر خراب ہو گیا ہے. ورنہ اگر سمجھنا چاہو آپ سمجھ سکتے ہو. آؤ ہمارے قریب آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے دقیانوسی کیا ہے. آؤ ہمارے قریب آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے پرانی چیز کیا ہوتی ہے. آؤ ہمارے قریب تو آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے یہ بڑی بڑی چیزیں، آسمان زمین سورج چاند ستارے پہاڑ، یہ کس نے بنائے ہیں، کیسے بنائے گئے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بدلنے والی نہیں ہوتی ہیں اور تم بدلنے کی بات کرتے ہو. ہمارے نبی جو شریعت لے کر آئے قیامت تک چلنے والی ہے،
ہمارے اور آپ کی اس میں کسی کی ہمت نہیں کہ بدل دے، کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں جو شریعت لے کر آئے، آخری شریعت ہے، اب یہ قیامت تک چلے گی۔ کتنے اڑتے رہیں گے، نادان بہتے رہیں گے۔ کبھی تو آپ دیکھیے اس وقت کتنے شکیلیت بہت چل رہا، ماشاءاللہ مولانا کے قریب وہ شخص رہتا ہے، دربھنگا رہتا، بہرحال اسٹینڈ پڑتا قریب رہتا ہے، مجھے امید ہے، اور حضرت نے کئی بار اس پہ شاید بیان بھی دیا، کئی بار بیان بھی دیا۔ ایسا کمزور شخص بھی میں اس وقت مسلمانوں کا جو حال دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، اگر انتہائی نادان ہم میں کھڑا ہو کے اور یہ کہہ دے کہ میں وقت کا نبی ہوں، تو کچھ بہت ایسے ہیں جو ایمان لے آئیں گے، کچھ بہت ایسے نادان ملیں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ ہم تم پہ ایمان لاتے، تم محنت کرو، سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو، تم آؤ تو قریب ہے، تو دکھانے بھرے پڑے ہیں، سمجھنا تو چاہو، تمہاری زندگی ناتمام ہو جائے گی لیکن کتابیں ختم نہیں ہوگی، تو تم کھانے ختم نہیں ہوگے میرے عزیزوں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، اگر دین پہ استقامت ہو جائے تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اس وقت جیسے ارتداد کا دور چل رہا ہے، ماؤں کا ہو، بھائیوں کا ہو، بہنوں کا ہو، جس تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اگر اس تیزی کے اندر ہمارے آقا اپنی سنت کی حفاظت پہ یہ گارنٹی دے رہے ہو، تمہیں دین پہ استقامت مل جائے گی، دین پہ تم ٹک جاؤ گے، جم جاؤ گے، تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا۔ اگر رب پہ خاتمہ ہو گیا، اللہ کی قسم ہم اور آپ سب کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔